السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تصریحات۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ سے جو سوالات ہوتے تھے اس میں سے کچھ سوالات اس کتاب کے اندر بھی، ان کے کچھ خطبات بھی اس میں ایڈ ہیں۔ تو آئیے ایک اہم سوال جو کہ کسی نوجوان نے پوچھا، یہ صفحہ نمبر 388 کے اوپر ہے۔ مولانا، نوجوانوں کا فکری مستقبل آخر کیا ہوگا؟ ہم اسلام کے لیے کام کرنے والے نوجوانوں کو کون سی اقتصادی ضمانت دیں؟ کیا آپ کے ذہن میں ایسا کوئی نقشہ موجود ہے؟ یعنی سوال کا کرکس یہ تھا یا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان کو فائنینشلی طور پہ کیا ایسی ضمانت دیں کہ دین کے حوالے سے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو فائنینشلی بھی یہ بینیفٹ ہو سکتے ہیں۔ تو ایک کویسچن تھا، اس پہ جواب مولانا نے کیا ارشاد کیا وہ سنیے۔ اقتصادی ضمانت کوئی بھی ایسی حالت میں نہیں دے سکتا جب تک اسے اقتصادی نظام پر گرفت حاصل نہ ہو، بلکہ جنہیں گرفت حاصل ہے وہ بھی تمام نوجوانوں کو کوئی اقتصادی ضمانت نہیں دے سکتے۔ حقیقت میں صحیح عقیدہ وہی ہے جو کسی اقتصادی نظام کا محتاج نہ ہو، اور جو اس یقین پر مبنی ہو کہ ہم جس چیز کو حق سمجھتے ہیں وہی حق ہے اور ہمیں اسی کی پیروی کرنی چاہیے، خواہ ہمارے لیے تابناک مستقبل کی ضمانت دیتا ہو یا نہ دیتا ہو۔ اور جو شخص بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو کر تحریک اسلامی کے لیے کام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یعنی جو شخص بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو وہ تحریک اسلامی کے لیے کام نہیں کر سکتا، اس کے لیے یقین شرط اول ہے۔ یہ مولانا مودودی نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ ہم اس طرح سے آپ کو بیان کرتے ہیں۔ سوال کسی نے پوچھا کہ فائنینشلی ہم نوجوانوں کو کیا خواب دکھائیں کہ اگر دین کا نظام آ جائے یا دین کی جدوجہد میں آپ جڑ جائیں تو آپ کو کیا فائنینشیل بینیفٹس ہوں گے؟ تو اس کے اوپر مولانا نے بڑا زبردست جواب دیا کہ ہم کون ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اقتصادی قوت اس وقت نہیں ہے یا کوئی فائنینشیل ایسے بینیفٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے حکومت کے حوالے سے جو ہم کوئی خواب آپ کو یا نوجوانوں کو دکھا سکیں۔ اور جن کے پاس ہیں بھی، یعنی جن کے پاس فائنینشیلی قوت ہے، یعنی حکومت ہے جن کے ہاتھ میں، اور ان کے ہاتھ میں اقتصاد ہے پاکستان کی یا ملک کی، وہ بھی نوجوانوں کو کوئی ایسے حقیقی چیزیں نہیں دکھا سکتے یا ان کو پرووائڈ نہیں کر سکتے، یا سب نوجوانوں کو ایکولی وہ پرووائڈ نہیں کر سکے، تو ہم کیسے اس سچویشن میں کر دیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے اور ہم اس کے بارے میں آپ سے وعدے کرتے پھریں۔ تو یقین شرط اول ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی اس چکر میں ہے کہ اس کا روزگار یا یہ چیزیں اس کو بینیفٹ مل جائیں تو یہ ثانوی چیزیں ہیں، اس کا کوئی دینی نظام کے حوالے سے ہم نہیں کوئی ایسا بینیفٹ آفر کر رہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ میں پہلے یقین ہو، آپ اس کی جدوجہد میں جڑیں، اور یہ پھر بعد میں آگے چل کے دیکھنے والی باتیں ہیں جب آپ کے ہاتھ میں نظام آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں فائنینشیل بینیفٹس کی بنیاد کے اوپر دین کے فیصلے نہیں کرنے کہ دین کا نظام آئے گا تو ہمیں بہت فائنینشیل بینیفٹس مل جائیں گے یا اس طرح کا معاملات ہو جائے گا۔ نہیں، آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کے اندر آ کے ریاست قائم کی تو اس وقت مسلمانوں کے بہت برے حالات تھے۔ ایون ہم جب سیرت النبی کی کلاسز آپ کو دیتے رہے یا جنہوں نے ہمارے ساتھ وہ پڑھی یا سنی، وہ جان سکتے ہیں کہ بہت سے صحابہ یہودیوں کے قرض دار بن چکے ہوئے تھے۔ ایون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی فائنینشیل میٹرز کو چلانے کے لیے قرضے لینے پڑتے تھے۔ تو اس سے یہ نہیں ہم نبی علیہ السلام نے کسی کو ضمانت دی تھی کہ ہم اسلامی نظام جب قائم کر لیں گے یا ریاست مدینہ قائم ہو جائے گی تو آپ کو بہت وارے نیارے آپ کے ہو جائیں گے، آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ نہیں، ایسے کوئی بینیفٹ نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو آفر نہیں کیے تھے۔ یہ چیزیں جب آپ اللہ کے نظام کو قائم کرتے ہیں اور پھر آپ روزے کی طرح پورا دن گزارتے ہیں یا آپ فاقے کرتے ہیں جیسے صحابہ نے کیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا اصحاب صفہ کی کیا حالات تھی جس وقت وہ دین کے سمجھ لیجئے طالب علم یا اس کے مجاہد بنے ہوئے تھے، لیکن پھر ایک وہ بھی دن آیا کہ وہ اپنی اس حالت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے کہ وہ بھی کیا دن ہوتے تھے، ہم کتنے دن فاقے کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کی کیا حالت ہوتی تھی ان فاقوں کے ذریعے سے کہ وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں ایسے اللہ تعالیٰ نے خزانے زمین کے کھول دیے مسلمان امت کے لیے
کہ وہی خزانے پھر مسلمانوں کے آپس میں لڑائیوں کا فتنہ اور بہت سارے معاملات بھی بعد میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں دین کی جد و جہد کے اندر جڑنے والا اور فائنینشیل بینیفٹس کو ثانوی چیزوں کے اوپر رکھنے والا بنائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔